اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ خمس کے حوالے سے ویڈیوز چل رہی ہیں اور اس میں جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ویسے تو عزاداری سے جو نیاز کی شکل میں مال پانی بنایا جا رہا ہے اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور جو خمس سے ہمارے ماشاءاللہ بزرگ علماء یا علماء حضرات وہ اپنے ذاتی مفادات لے رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اب میں ذرا کنورٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو، اور وہ صرف خمس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر وہ دوسرا جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ تو خمس کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بات مجھے چھوٹی سی یاد آ گئی ہے، وہ میں کر دوں، اور پھر پہلے بھی ایک ویڈیو دی ہے کہ کس طرح یہ خمس بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اپنی ذاتی عیش و عشرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں خدمت دین بھی ہو رہی ہے، ادارے بھی بنائے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ششک مشقے بھی چل رہے ہیں سارا کچھ۔ تو وہ ایک دو باتیں چھوٹی سی آ گئی ہیں ذہن میں، تو میں کر دوں، اور پھر ایک آدھ واقعہ، اور انشاءاللہ 10 منٹ میں ہی وہ مجھے ایک میرے جاننے والے قریبی تو وہ کہنے لگے کہ ہماری کوئی شیعہ مسجد کا انہوں نے خود واقعہ مجھے سنایا، بزرگ نمازی آدمی، بارش بزرگ ریٹائرڈ بندے بار، انہوں نے کہا جی کسی مسجد کا بل بہت زیادہ آ گیا، کوئی بڑے ادارے کی بات ہے، اب میں ادارے نہیں بتاؤں گا۔ تو میٹنگ ہو رہی تھی، تو مینجمنٹ بھی بیٹھی تھی اور قبلہ بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی مسجد کا بل بہت زیادہ ہے، یا ادارے کا بل بہت، صرف مسجد تو نہیں، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں۔ تو قبلہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے تو زیادہ خرچہ بجلی کا نہیں ہے، یہ ان کے بقول ہے، خدا بہتر ہے، بہرحال وہ متدین آدمی تھے، انہوں نے مجھے بات بتائی۔ انہوں نے کہا جی میرے تو صرف گھر میں 4 اے سی چلتے ہیں، ایک میرا اور میری بیوی کا کمرے کا، ایک میرے بچوں کا یعنی کہ لڑکوں کے کمرے کا، ایک میری بیٹیوں کے کمرے کا، اور ایک مہمانوں کا، تو میرے بجلی کا تو کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ تو بہرحال چلیں، ٹھیک ہے، گرمی سب کو لگتی ہے، تو علماء حضرات کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی لگتی ہے، تو انہوں نے اسی لگا لی۔ تو ایک اور بات چھوٹی سی اسی طرح ہمارے میڈیا پہ بہت مشہور ہیں، میں انشاءاللہ ان کے نام پہ ایک علیحدہ پورا چیپٹر بنایا ہے کتاب میں، اور انشاءاللہ ان کے علیحدہ ٹاپک میں پورے ان کے جو نظریات ہیں اس کو ڈسکس کروں گا۔ ابھی میں نام بھی نہیں لوں گا، لیکن آپ سمجھ سارے جائیں گے۔ تو انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا کہ جی وہ میں نے کسی صاحب سے کہا کہ آپ نے سنی ہوگی یہ ویڈیو، میں نے کہا کہ آپ خمس نہیں دیتے، تو اگلے مد مقابل نے کہا کہ جی وہ مولوی کھا جاتا ہے خمس، میں اس لیے نہیں دیتا۔ تو میں نے آگے سے کہا کہ تم خود جو کھا رہے ہو، تو میری قبلہ سے ماشاءاللہ بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، میں تو بڑا ناچیز اور مسکین سا بندہ ہوں، لیکن ان سے گزارش ہے قبلہ پہلی بات تو یہ ہے وہ نہیں دے رہا غلط ہے، بالکل صحیح ہے، اسے دینا چاہیے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پہلی بات تو اس نے محنت سے کمایا ہے، تو اگر وہ نہیں دے رہا تو خود کھا رہا ہے، تو چلو اس کا حق ٹھیک ہے، خمس اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس کا کھانے کا حق اس لحاظ سے تو بنتا ہے کہ اس نے خود کمایا۔ مولوی تو خود نہیں کماتا، اس کو تو غریبوں کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ خود کھا جاتا ہے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ قبلہ آپ چونکہ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، بندہ بات کر نہیں سکتا، آگے آپ کے آواری ہوتے ہیں، بندہ بات کرے تو ویسے بندے کو قتل کر دیں، وہی مار دیں، مار کے۔ بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی اعتراض کر رہا تھا تو آگے سے آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نہیں کھاتے ہو مولوی، بھائی میں ٹیچر ہوں، مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں کہ حسینی صاحب آپ کلاس نہیں ٹائم پہ لیتے، یا آپ صحیح پڑھاتے نہیں ہیں، آپ تنخواہ لے لیتے ہیں، تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ فلاں پروفیسر بھی یہی کر رہا ہے، فلانا بھی یہی کر رہا ہے، فلانا بھی یہی کر رہا ہے، یہ جواب ہے۔ میں کہوں گا نہیں جی میں کلاس ٹائم پہ لیتا ہوں، میں بالکل محنت سے پڑھا رہا ہوں، میرا رزلٹ اچھا ہے، آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، میں یہ دلائل دوں گا اپنے آپ کو کہ میں یہ کہوں گا اچھا جی اے پروفیسر، بی پروفیسر، سی پروفیسر، وہ سارے ہی تو کلاسیں نہیں، تو میں تو یہ پروف دوں گا نا کہ میں صحیح کلاس سے، میرا رزلٹ دیکھ لیں، فرض کریں میں کہوں گا کہ میرا رزلٹ دیکھ لیں، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کھاتے کوئی مولوی، لیکن آپ کو پتہ ہے کھاتے، اور سب کو پتہ ہے کھاتے،
تو آپ یقینی بات ہے وہ اس کو چپ کروانے کے لیے، اور اگر اس جگہ پہ میرے جیسا بندہ بیٹھا ہوتا میں اٹھ کے کھڑا ہو کے کہہ دیتا کہ آپ یہ ثابت کریں نا نہیں کھاتے، آپ عالم ہیں، کالے امامے پہنے ہوئے ہیں، آپ بزرگ ہیں، لیڈ کر رہے ہیں دین مبین اسلام کے لیے، آپ نے اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ نے زندگیاں وقف کر دی، تو آپ غربا کا سادات کا مال کھاتے. تو آپ نے جو یہ نہیں کہا، آپ نے کہا جی آپ کھا رہے ہیں، آپ بھی تو کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب علماء کھا رہے ہیں. تو بہرحال تو میں اسی طرح یہ ایسی بات بیچ میں آگے میں ایک دو واقعات چھوٹے چھوٹے آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میں یتیم تھا کسی کے پاس، وہ عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ باہر بھی رہے، کافی عرصہ باہر رہے، باہر کے ممالک میں بھی انہوں نے تبلیغات کی، خطیب جمعہ وغیرہ رہے. تو یہ انہوں نے بات مجھے خود بتائی، انہوں نے ایک شکوہ تن یہ بات کی کہ میں فلاں کوئی، ان کے چونکہ تعلقات کافی اچھے بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئے تھے، چونکہ خود تو مجتہد نہیں تھے لیکن مجتہدوں کے کافی قریب تھے، کافی علم والی شخصیت تھے. تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے نا ایک بہت بڑی پارٹی کروڑوں پتی کسی مجتہد کے پاس لے گیا، اس کا کافی خمس تھا، انہوں نے ان کو خمس دیا. تو اس مجتہد کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے مجھے 10 لاکھ کے بیچ میں سے دے دیتے. یہ ان کے اپنے الفاظ تھے، مجھ سے انہوں نے خود کہا. وہ جہان سے چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا. یہ میں ویسے آپ کو بات بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لے رہا. تو اس طرح یہ ہمارے مولوی صاحبان اپنا حق سمجھتے ہیں کہ خمس میں تو ہمارا حق بنتا ہی بنتا ہے. تو میں اسی طرح ایک چھوٹا سا اور واقعہ، پھر کئی واقعات ہیں آگے 2-3 ویڈیوز اور بنانی ہیں تاکہ عوام الناس کو، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا یا کسی، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ لوگ اگر کوئی سنیں تو تھوڑا سا غور ضرور کریں کہ یار غربا کا حق ہوتا ہے، مساکین کا حق ہوتا ہے، سادات کا حق ہوتا ہے، غیر سادات کو بھی دیا جا سکتا ہے. وہ جو کوئی مر رہا ہوتا ہے زکوٰۃ آپ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ غیر سادات کے لیے تو آپ نے ویسے ہی دروازے بند کر دی. لیکن چلیں، تو آپ تو نہیں کرتے. اور میں نے یہاں تک بھی، آپ حیران ہوں گے، جو وہاں ایران عراق ہے وہ، میں نے انہی مولانا صاحب کی بیگم سے یا ان سے بھی شاید یہ بات سنی ہے کہ مجتہدوں کے کمرے پڑے ہیں ڈالروں سے. یہ خدا جانتا ہے سچا جھوٹا، میں تو ایران گیا نہیں، نہ عراق گیا ہوں، یہ انہوں نے بتایا. پتہ نہیں، خدا بہتر جانتا ہے، جو وہاں جاتے ہیں انہیں پتہ ہوگا. بہرحال تو ایک چھوٹا سا واقعہ اور میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں. میری عزیزہ ہیں، وہ لاہور میں رہتے تھے، ان کے میاں باہر تھے، میرے قریبی ہیں، بلکہ میری بڑی سسٹر ان لا. اچھے کھاتے پیتے تھے، اللہ نے اچھا رزق دیا. یکدم ان کے میاں بیمار ہو گئے اور وہ واپس آ گئے. تو وہ حالات ان کے، تو وہ پڑوس میں کوئی سید فیملی تھی، غریب تھے، دور پرے کے ہمارے یا ان کے عزیز ہی تھے. تو وہ مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ پہلے تو ہم ان کی خدمت کرتے تھے، تو جب وہ ہمارے حالات خراب ہو گئے، اب وہ لوگوں کو تو نہیں پتہ ہوتا، باہر تو پردے داری بندہ رکھتا ہی ہے. تو وہ آتی تھی روٹین میں، تو وہ پھر آئی 1 سال، تو اس نے کہا کہ باجی وہ میں کچھ مدد کریں، آپ پہلے بھی کریں. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں بہن، میرے تو حالات اپنے خراب ہو گئے، میرا میاں بیمار ہو گیا، وہ گھر واپس آ گیا، ہمارے تو حالات اتنے اچھے نہیں رہے، تو ہم تو آپ کی سچ کوئی، اب تو ہم مدد کے قابل ہیں. آپ حیران ہوں گے، کوئی نہیں، اتنا دکھ ہوتا ہے. میرے اپنے کئی عزیز ہیں اور ان کو قابل رحم ہیں وہ لوگ، اور غریب ہیں اور سید ہیں، اور آپ حیران ہیں کوئی ان کی. تو وہ اسی طرح وہ، میں نے اسے کہا کہ، تو وہ بڑی پریشان ہو گئی. پہلے امید تھی، آخر غریب سیدانی کو امید تھی، تو وہ نا امیدی میں بدل گئی بات. تو وہ میں نے اسے نا تھوڑا حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ فلاں، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، ویسے شہر کا نام بتانا نہیں، لیکن لاہور کی بات. تو وہ میں نے اسے کوئی جگہ بتائی کہ فلاں ادارے میں آپ چلی جائیں، وہاں خمس وغیرہ کافی ہوتا ہے، تو آپ بھی سید ہیں، تو آپ وہاں جا کے بتائیں تو آپ کی وہ کچھ ہیلپ کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ بتا رہی ہیں کہ وہ پھر خاتون نے رپورٹ بتائی آ کے باجی کو. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ گئی وہاں، اس سیدزادی کو انہوں نے 3 دن چکر لگوائے، اس ادارے والے نے 3 دن چکر لگوائے، اور 3 دن کے بعد انہوں نے اپنی جو بھی تحقیقات دی تو ان کو 3000 روپے دے کے فارغ کر دیے کہ آپ کا اتنا ہی حق بنتا ہے. اور وہ مجھے بتانے لگی کہ اس ادارے کے جو ہیڈ ہیں ان کے بچے آسٹریلیا پڑھتے ہیں. مولوی صاحب کی کون سی ملیں چل رہی ہیں بھائی، جس سے آسٹریلیا کا آپ کو پتہ کتنا خرچہ ہوتا ہے.
جرمنی میرا ایک پلاٹ تھا، میں پلاٹ بیچ کے بچے کو باہر بھیجا ہے جرمنی پڑھنے کے لیے. تو اتنا خرچہ ہوتا ہے، یا کینیڈا جانا یا آسٹریلیا جانا یا یہ کسی بھی باہر کے ملک میں پڑھنا. میں گھر نہیں بنا سکا، ساری عمر نہیں بنا سکا کیونکہ اتنے پیسے نہیں. ایک پلاٹ تھا چھوٹا سا، وہ بھی میں نے بیچ کے، میں نے کہا چلو بچے کی زندگی بن جائے، ہماری تو گزری. تو ان کا بچہ وہ بتا رہے ہیں کہ آسٹریلیا پڑھتا. تو آپ حیران ہوں گے اس طرح یہ حالت ہے. اور ابائیں کبا میں، امام میں، اور ابا کبا، اور یہ اوپر سے دکھاوے اور یہ سارا کچھ، اور اندر اللہ کی پناہ. میں اور بھی بہت سارے موضوعات ہیں، انشاءاللہ تعالی کتاب چل رہی ہے تو اسی سے ہی. تو میں یہ 2 واقعات چھوٹے چھوٹے میں نے کہا شیئر کروں. اسی طرح اور کچھ واقعات ہیں، انشاءاللہ 1-2 ویڈیوز میں اور بتاؤں گا کہ یہ خمس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے علماء کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، خدمت دین بھی کر رہے ہیں، لوگوں کی بھی کر رہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس معیار پہ ہو رہا ہے جس پہ مولا علی علیہ السلام یا ہمارے امام وقت کے امام آئیں گے تو جو کریں گے تو وہ آپ کو پھر پتہ ہے نا وہ تو کیا کریں گے، سب کو سمجھ آ جائے گی. بڑا شوق ہے نا امام کے آنے کا، بڑے منتظر ہیں آپ سارے. اب منتظر زبانوں سے نہیں بندہ ہوتا، کرتوتوں سے ہوتا ہے. آپ ایک مرتبہ بھی ساری زندگی نہ کہیں اجل اللہ فرجہ شریف، نہ کہیں، لیکن اعمال ایسے کر لیں کہ وہ امام آپ سے راضی ہو جائے، پھر آ جائیں گے. اور زبان کی چاشنی کے لیے اجل اللہ کرتے رہیں اور کرتوتے ہیں آپ کی. یہ یعنی کہ بد کردار لوگوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا. پھر میں اور بھی بتاؤں گا کہ متے سے یہ کیا کر رہے ہیں، متے کی ڈھال میں یہ اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے، اور باقی بھی زکوٰۃ یہ پہلے ہی نہیں دیتے، اور کئی چیزیں. تو بہرحال بڑی دکھ آمیز کہانیاں ہیں. وہ مجھے ایک رسپانس آیا کہ جی آپ مجتہدین اور علماء کے سارے تو نہیں، یقیناً سارے نہیں ایسے ہوتے، یقینی بات ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتے، لیکن کافی ایسے. تو معذرت سے میں کوئی کسی کا نام نہیں لے رہا، ایک خامی ہے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اور اگر کوئی ایک بھی ہدایت پا گیا یا کسی کو سمجھ آ گئی تو میرے نجات کے لیے کافی ہے. تو بہرحال اسی کے ساتھ حسین کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ، خدا حافظ.